بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کے 75ویں یوم پیدائش سے قبل بھارت کی فوجی تیاریوں میں تیزی، پاکستان کے خلاف بڑی جنگ کا امکان۔ اطلاعات کے مطابق بھارتی فوج کو پاکستان کے ساتھ سرحدی علاقوں میں خصوصی تربیت دی جا رہی ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ یہ تیاری اس ممکنہ منصوبے کا حصہ ہے جس کے تحت مودی حکومت پاکستان کے خلاف ایک بڑی جنگ چھیڑ سکتی ہے۔ ماہرین کا خیال ہے کہ ستمبر میں مودی کے 75 سال کے ہونے کے بعد بی جے پی کی قیادت میں تبدیلی متوقع ہے اور مودی اقتدار برقرار رکھنے کے لیے اسرائیل جیسے ماڈل پر جنگ کو استعمال کر سکتے ہیں۔ دوسری جانب بھارت میں نو فرسٹ یوز ایٹمی پالیسی ختم کرنے پر بھی غور جاری ہے، جو خطے میں خطرناک تناؤ کو بڑھا سکتا ہے۔ ذرائع نے یہ بھی بتایا ہے کہ بھارتی بحریہ کو کراچی اور گوادر بندرگاہ کو ہدف بنانے کی ہدایات جاری کی گئی ہیں تاکہ پاکستان کی معیشت کو مفلوج کیا جا سکے۔ اس کے علاوہ بھارت کی جانب سے پانی کے ذخائر روکنے اور پاکستان کی زرعی پیداوار کو نقصان پہنچانے کی منصوبوں پر بھی کام جاری ہے۔ عسکری ماہرین خبردار کر رہے ہیں کہ موجودہ حالات میں کسی بھی وقت دونوں ممالک کے درمیان صورتحال بگڑ سکتی ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں بھارت کا پاکستان کے پانی پر حملے کا منصوبہ، ماہرین کا خدشہ۔ ذرائع کے مطابق بھارت نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے لگائے جانے والے تجارتی ٹیرف کے نتیجے میں ہونے والی اربوں ڈالر کے معاشی نقصان کا بدلہ پاکستان سے لے گا۔ منصوبے کے تحت بھارت دریائے سندھ کے پانی کو اپنی دیگر ریاستوں کی طرف موڑ رہا ہے، جس سے پاکستان میں شدید آبی بحران پیدا ہو رہا ہے۔ ماہرین خبردار کر رہے ہیں کہ یہ تنازعہ پانی کے معاملے پر ایک بڑی جنگ میں بدل سکتا ہے جو ممکنہ طور پر ایٹمی تصادم تک جا سکتی ہے۔ پاکستان میں پہلے ہی 90% زرعی زمین دریائے سندھ کے پانی پر انحصار کرتی ہے، جبکہ ملک کے پاس صرف 30 دن کا پانی ذخیرہ کرنے کی صلاحیت ہے۔ پانی کی کمی سے زرعی پیداوار، خوراک کی فراہمی اور برآمدات شدید متاثر ہوں گی، جس سے اشیاء خورد و نوش کی قیمتیں آسمان سے باتیں کریں گی۔ ذرائع کے مطابق بھارت نے سنتاس معاہدے کو بحال نہ کرنے کا واضح اعلان کر رکھا ہے اور عالمی فیصلوں کو نظر انداز کرتے ہوئے اسرائیلی طرز کی حکمت عملی اپنا رہا ہے۔ بھارتی فوجی قیادت کھلے عام عوام کو جنگ کی تیاریوں کا پیغام دے رہی ہے، جبکہ فوجی مشقیں اور بلیک آؤٹ ڈرلز بھی جاری ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں بھارت کا چین اور روس کے ساتھ تعلقات مزید مضبوط کرنے کا فیصلہ۔ امریکہ کی جانب سے بھارت کی برآمدات پر بھاری محصولات عائد کیے جانے اور دو طرفہ تجارتی تعلقات میں غیر یقینی کی صورتحال پیدا ہونے کے بعد نئی دہلی نے چین اور روس کے ساتھ اپنے سیاسی و اقتصادی روابط کو مزید مستحکم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ بھارتی سفارتی ذرائع کے مطابق یہ پیش رفت نہ صرف تجارتی حکمت عملی کا حصہ ہے بلکہ بدلتے عالمی طاقت کے توازن کے تناظر میں بھارت کی خارجہ پالیسی کا ایک اہم قدم بھی ہے۔ بھارتی وزیر خارجہ ایس جے شنکر 21 اگست کو ماسکو کا دورہ کریں گے، جہاں وہ اپنے روسی ہم منصب سرگئی لاروف سے ملاقات کریں گے۔ روسی وزارت خارجہ نے اس دورے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ دونوں ممالک کے وزراء خارجہ دو طرفہ ایجنڈے کے اہم نکات، عالمی فورمز پر تعاون اور علاقائی سیکیورٹی کے امور پر تبادلہ خیال کریں گے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں یوکرین جنگ، صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی پیوٹن کو سنگین نتائج کی دھمکی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے روسی ہم منصب کو سختی سے خبردار کرتے ہوئے یوکرین جنگ بندی نہ کرنے پر سنگین نتائج کی دھمکی دی ہے۔ امریکی نیوز چینل CNN کی رپورٹ کے مطابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے روسی صدر ولادیمیر پوٹن کو خبردار کیا ہے کہ اگر وہ یوکرین میں جاری جنگ ختم کرنے پر رضامند نہ ہوئے تو انتہائی سخت نتائج بھگتنا پڑیں گے۔ انہوں نے کہا ہے کہ صدر پیوٹن سے سربراہی اجلاس میں ملاقات کا مقصد یوکرین میں امن قائم کرنا ہے۔ اگر پیوٹن نے قیام امن میں کوئی رکاوٹ ڈالی تو اس کے نتائج سنگین ہوں گے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ اگر الاسکا میں روسی صدر ولادیمیر پوٹن کے ساتھ ہونے والی ملاقات بے نتیجہ ثابت ہوئی تو روس پر سخت پابندیاں عائد کریں گے۔ اس حوالے سے امریکی حکام کا کہنا ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ملاقات میں جنگ بندی اور قیدیوں کے تبادلے سمیت کئی اہم نکات پر بات ہوگی، تاہم ابھی تک کسی باضابطہ معاہدے یا پیش رفت کا اعلان نہیں کیا گیا۔
یہ ملاقات ایسے وقت پر ہو رہی ہے جب یوکرین میں جنگ تیسرے سال میں داخل ہو چکی ہے اور مغربی ممالک روس پر دباؤ بڑھانے کے لیے اقتصادی پابندیوں اور سفارتی کوششوں کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ اسرائیلی آرمی چیف نے غزہ پر قبضے کے لیے حملے کے منصوبے کی منظوری دے دی۔ اسرائیلی فوج کے چیف آف اسٹاف ایال زمیر نے غزہ پر نئے حملے کے منصوبے کے بنیادی تصور کی منظوری دے دی۔ برطانوی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ چیف آف اسٹاف ایال زمیر نے غزہ پٹی میں حملے کے منصوبے کے بنیادی تصور کی منظوری دے دی ہے، تاہم اس منصوبے کی مزید تفصیلات ابھی سامنے نہیں آ پائیں۔ خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق اسرائیل کا کہنا ہے کہ وہ ایک نیا حملہ شروع کرے گا اور غزہ شہر کا کنٹرول سنبھالے گا، جس پر اس نے اکتوبر 2023 میں جنگ شروع ہونے کے فوراً بعد قبضہ کر لیا تھا اور پھر وہاں سے نکل گیا تھا۔ اسرائیلی فوج کے ایک ترجمان کا بتانا ہے کہ اسرائیل کی فوج نے غزہ کی پٹی میں ایک وسیع آپریشن کے منصوبوں کی منظوری دے دی ہے۔ غزہ کی پٹی میں اسرائیلی فوج کے آپریشنل منصوبوں کا مرکزی فریم ورک چیف آف اسٹاف ایال زمیر نے منظور کر لیا ہے۔ ترجمان نے مزید کہا ہے کہ سیاسی قیادت کی ہدایت کے مطابق غزہ کی پٹی میں اگلے مرحلے کے منصوبے کا مرکزی تصور پیش کیا گیا اور اس کی منظوری دے دی گئی ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ اسرائیلی فورسز غزہ سٹی میں جارحانہ پیش قدمی کر رہی ہیں، حماس نے خبردار کر دیا۔ فلسطینی تنظیم حماس کے اہم رہنما نے کہا ہے کہ اسرائیلی فورسز غزہ سٹی میں جارحانہ پیش قدمی کر رہی ہیں۔ غیر ملکی خبرساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق اسماعیل الصوابات نے اسرائیلی فوج کی جانب سے کیے جانے والے نئے حملوں کو خطرناک قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ اسرائیل زمینی حقائق کو طاقت کے ذریعے بدلنے کے لیے جلادوں کی پالیسی پر عمل اور شہری املاک کی مکمل تباہی کی کوششیں کر رہا ہے۔ حماس کے میڈیا آفس کے ڈائریکٹر جنرل اسماعیل الصوابات نے فرانسیسی خبرساں ادارے AFP کو بتایا کہ اسرائیلی قابض افواج غزہ شہر کے ساتھ غزہ سٹی میں بھی جارحانہ کارروائیاں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ یہ حملے گزشتہ حملوں میں ایک خطرناک اضافہ ہے جن کا مقصد زمینی قبضے کا حصول ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ فلسطینیوں کو غزہ سے بے دخل کر کے افریقی ملک میں آباد کرنے کا اسرائیلی منصوبہ۔ جنوبی سوڈان نے فلسطینیوں کی بے دخلی سے متعلق اسرائیل سے مذاکرات کی تردید کر دی۔ جنوبی سوڈان کی حکومت نے فلسطینیوں کی مشرقی افریقی ملک میں آباد کاری کی خبروں کی نفی کی ہے۔ اس حوالے سے وزارت خارجہ نے اسرائیلی میڈیا کی رپورٹس کو مسترد کر دیا۔ وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ جنوبی سوڈان جنگ زدہ غزہ سے فلسطینیوں کو آباد کرنے کے لیے اسرائیل کے ساتھ بات چیت نہیں کر رہا۔ منگل کو ایسوسی ایٹڈ پریس خبرساں ایجنسی نے اس معاملے کی معلومات رکھنے والے 6 افراد کا حوالہ دیتے ہوئے رپورٹ کیا کہ اسرائیل مشرقی افریقی ملک غزہ سے فلسطینیوں کو آباد کرنے کے لیے بات چیت کر رہا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ یمن سے داغا جانے والا میزائل فضا میں روک لیا گیا۔ اسرائیلی فوج نے اعلان کیا ہے کہ جمعرات کی صبح یمن سے داغا جانے والا ایک میزائل فضا میں روک لیا گیا۔ یمن وہ ملک ہے جہاں سے ایران کی حمایت یافتہ حوثی ملیشیا اسرائیل پر مسلسل میزائل حملے کرتی آ رہی ہے اور دعویٰ کرتی ہے کہ یہ کارروائیاں غزہ میں حماس کی مدد کے لیے جاری رہیں گی۔ اسرائیلی فوج نے ایک بیان جاری کرتے ہوئے کہا کچھ دیر پہلے اسرائیلی فضائیہ نے یمن سے داغا گیا ایک میزائل روک لیے ہیں۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ طے شدہ پروٹوکول کے تحت سائرن نہیں بجائے گئے۔ حوثیوں نے فوری طور پر اس حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی۔ غزہ کی پٹی میں 7 اکتوبر 2023 کو حماس کے غیر معمولی حملے کے بعد شروع ہونے والی جنگ سے اب تک حوثی ملیشیا اسرائیل کی سمت مسلسل بیلسٹک میزائل اور ڈرون طیارے بھیج رہے ہیں۔ ان میں سے زیادہ تر کو رستے میں ہی تباہ کر دیا جاتا ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔